السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم جو اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے، اپنی عظمت سے، اپنے جلال و جمال و کمال سے ہر وقت سنبھالے ہوئے ہے، اس کا یہ سنبھالنا، اس کا اس کائنات کو اپنی قدرت سے نشو و نمو کی منزل پر لانا، وہ براہ راست نہیں بلکہ کسی نہ کسی واسطے سے. یہ کائنات عالم اسباب ہے، ہر چیز کسی نہ کسی سبب سے جڑی ہوئی. وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے لفظ کن متعارف کرایا ہے، لفظ کن بھی ہے، لیکن یہ جو لفظ کن کا عرصہ ہے اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. کن بھی کہہ رہا ہے، اور پھر سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور تمام اشیاء کو 6 دنوں میں خلق کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کن اپنے عرصے کے ساتھ مکمل ہوا ہے. کن اپنے 6 ادوار کے ساتھ مکمل ہوا، جسے اللہ نے 6 دنوں کے نام سے یاد کیا. یعنی کن نے بھی
براہ راست اس طریقے سے اثر نہیں کیا کہ جیسے معجزہ ہو جائے یا جیسے آپ جادو کہیں. اللہ نے کن کہا تو کائنات نے اپنے نظام کو شروع کیا. کاش کہ یہ بات پہنچ جاتی. یہ کائنات کا نظام شروع ہوا اور وہ نظام عالم اسباب ہے. یعنی ہر شے کسی نہ کسی چیز سے جڑی ہوئی ہے. ہر شے کسی نہ کسی سبب سے ہے. اللہ چاہتا تو ہم سب کو اس وقت اس ہال میں اور اس مقام پر مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں بچے بھی ہیں 10 برس کے، جس میں 15 برس کے بھی ہیں، 20 برس کے، اور اس کے آخر آتے آتے 60-70 برس کے لوگ بھی ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ سب ہی کو اس نے ایک بارگی 40 برس ہی کا کیوں نہ خلق کر دیا. یعنی ہر چیز نشو و نمو کی منزل پر ہے، جسے آپ اپنی زبان میں ترقی کہتے. تو اس کائنات کا مقدر ہے ترقی، اس کائنات کا مقدر ہے آگے بڑھنا. یعنی یہ کائنات اگر لپٹ بھی جائے گی تو اس کائنات کے بعد بھی ایک کائنات ہے کہ جہاں ہمیں جا کے اپنی ترقیاں دکھانی ہیں. پتہ نہیں یہ جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. دیکھیے، میں نے کسی منزل پر عرض کیا تھا، اور یقیناً جو موجود تھے ان کو یاد آئے گا کہ ہم مختلف ادوار سے گزر کے اس دور میں پہنچے. یعنی ہم ایک دور تھا کہ جب ذرات کی شکل میں تھے. ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جہاں بھی پوری کائنات میں لوگ ہیں، ذرات کی شکل میں تھے. اور وہ ذرات سارے کے سارے حضرت آدم کے صلب میں منتقل کیے گئے. تو ہم اس صورت میں نہیں تھے جس صورت میں اس وقت ہم ہیں. یعنی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں بشمول میرے، سب ذرات کی شکل میں تھے. اور جب ان ذرات کو منتقل کیا گیا تو وہ عالم ذر کہلایا، کہ جہاں ذرات کا عالم ہے. اور پھر جب ان ذرات کے لیے ارواح متعین ہوئی کہ کس ذرے کے اندر کون سی روح داخل کی جائے گی، جب یہ ذرہ اپنی نشو کی منزل پر آئے گا، نمو کی منزل پر آئے گا، اور جب یہ اس دنیا میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں کون سی روح منتقل ہوگی؟ تو وہ ایک عالم ارواح تھا کہ جس میں میں بھی موجود تھا، آپ بھی موجود تھے، لیکن وہ ذر سے الگ، کہ جہاں ذرات الگ اور روح الگ. تو ہم ذر کی صورت میں تھے، ذرات کی صورت میں تھے، تو بہت باریک ایک بالکل نقطے کی صورت میں ایک ذرہ تھے ہم. اور دیکھیے، آج کی سائنس، اگر آپ تھیوری آف، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ RPM، ریولیوشن پر منٹ، راؤنڈز پر منٹ، یعنی ہر چیز جو ہے وہ RPM پہ چل رہی ہے. یعنی اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے بھی، کار کے بھی RPMs ہوتے ہیں، کہ ریولیوشن پر منٹ، راؤنڈز پر منٹ. تو اب یہ سائنس، اور یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی 20 سال پہلے کی ہے، اب تو انہوں نے اور بھی اس میں بہت سے معاملات نکال لیے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو اس کے آخری حدود تک حرکت دی جائے اور اتنی تیزی سے گھمایا جائے کہ اب اس سے زیادہ اسپیڈ ناممکن ہو، تو کہا کہ اگر کسی شے کو، کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی مادہ ہو، اسے اتنا گھمایا جائے، اتنا گھمایا جائے، اور اس کی ایک سرٹن اسپیڈ کے ساتھ، ایک معین رفتار کی، جو بہت زیادہ رفتار ہو جس تک کوئی پہنچ نہ پائے، اگر وہ رفتار ہمیں میسر آ جائے اور اس رفتار سے کسی بھی مادے کو ہم ریولیوشن پر منٹ حرکت دیں اور دائرے میں حرکت دیں، تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرتے 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 ایک ذرے کی شکل میں لے آئے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ذرہ ہم کسی بھی صورت سے، چاہے اب آج تو یہ ای میلز وغیرہ کا دور ہے، اس وقت انہوں نے کہا کہ جب 20 سال پہلے جب یہ لفافوں میں خطوط بھیجے جاتے تھے پوسٹ مین کے ذریعے، تو انہوں نے کہا ہم ایک ذرے کو کسی لفافے میں رکھ کے پوسٹ کر دیں گے، اور وہ ذرہ جو ہے مثلاً 10 دن میں امریکہ پہنچ جائے گا، اور وہاں جا کے اس کو الٹا گھمائیں گے تو وہ ذرہ پھر اپنی اصل شکل میں آ جائے گا. یعنی یہ ایک پورا دائرہ ہے کہ دائرہ جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ پوری کائنات ایک دائرے میں چل رہی ہے. یعنی یہ دائرہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہا، اور اسی دائرے کو اللہ نے قاب قوسین کے نام سے یاد کیا. پوری کائنات دائرے کی شکل میں ہے. یعنی یہ پوری کائنات کہیں گھوم رہی ہے، اور گھومتے گھومتے، اس پر پوری میری تقریر ہو چکی پچھلے سال رمضان میں،
شہدائے کربلا میں مجھے دہرانا نہیں ہے. تو یہ پوری کائنات گھومتے گھومتے کسی ایک سوراخ کی طرف, کسی ایک ہول کی طرف جا رہی ہے. وہ ہول کوئی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا سا پائپ کے برابر کا کوئی سوراخ ہے, نہیں, وہ ہول بھی بہت بڑا ہول ہے کہ جس میں کوئی انسان یا کوئی شے داخل ہو جائے تو اس بلیک ہول میں جو داخل ہو جائے گا وہ ٹائم اینڈ اسپیس, زمان و مکان سے بالا ہو جائے گا. یعنی اس پر نہ زمانہ اثر کرے گا اور نہ مکان اثر کرے گا. یہ بڑی جو لیٹسٹ تھیوری ہے وہ بتا رہا ہوں میں. تو اگر اس میں چلے گئے تو اول تو یہ لکھا ہے کہ جو اس دائرے میں چلا جائے تو واپسی ناممکن ہے, اس لیے کہ اس دائرے کے اس پار کوئی اور دنیا ہے کہ جہاں یہ ساری مخلوقات, یہ سارے سیارے, یہ سارے ثوابت, یہ سب وہاں جا رہے ہیں, پوری کائنات. اگر کوئی جا کے واپس آئے تو اگر وہاں پر اس نے اس دائرے میں, وہ کہتے ہیں اس دائرے میں اگر اس نے 1 منٹ کا عرصہ گزارا ہے اور 1 منٹ بعد وہ واپس آ جائے تو یہاں 1000 سال گزر چکے ہوں گے. سلامت رہیں آپ اگر آپ تک بات پہنچ رہی ہے. یہ باتیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسٹرونومی کی کلاس لگائی دی ہے یا علم فلکیات پڑھا رہا ہوں, نہیں. باتیں یہ اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ کل جو معراج پر اعتراض کر رہے تھے, تو ان کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ آپ بھی اگر اس ہول میں داخل ہو جائیں, اسٹیفن ہاکنگز کی پوری کتاب ہے بلیک ہول, اس کو جا کے پڑھیے گا. اگر آپ بھی اس دائرے میں داخل ہو جائیں تو آپ پر بھی زمان و مکان اثر نہیں کریں گے. یعنی آپ جس زمانے میں ہوں گے وہ زمانہ نہیں ہوگا, جس مکان میں ہوں گے وہ مکان نہیں ہوگا. تو اسی طرح پیغمبر گئے اور واپس آ گئے, پوری کائنات کا مشاہدہ کیا. اب نامعلوم وہاں کتنا عرصہ گزرا, لیکن یہاں پیغمبر گئے تو بستر بھی گرم تھا, زنجیر در بھی ہل رہی تھی, اور وضو کا پانی ویسے ہی رکھا ہوا تھا, جبکہ پوری کائنات کو دیکھ کر آ گئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا وجود ہے کہ جس وجود کو آپ کو ما فوق الزمان اور ما فوق المکان ماننا پڑے گا. اسی ما فوق الزمان اور ما فوق المکان کو ہماری معرفت کی دنیا میں صاحب العصر والزمان کہا جاتا ہے. کہ جو ٹائم اینڈ اسپیس پر بھی قابو پالے, صاحب العصر والزمان, یعنی جس کے دست تصرف میں عصر بھی ہو یعنی وقت بھی ہو, ٹائم اینڈ اسپیس جسے آپ کہتے ہیں, عصر بھی ہو, وقت بھی ہو اور زمانہ بھی ہو, کہ ہر زمانہ اسی کا زمانہ ہو اور ہر مکان اسی کا مکان ہو. یعنی صاحب العصر والزمان کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر زمان و مکان کا اطلاق نہیں ہوتا, صرف یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے کو بھی اپنے کنٹرول میں اور مکان کو بھی اور وقت کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. یعنی وہ بمنشاء الہی, وہ بمرضی الہی, وہ بقدرت الہی, وہ باذن الہی. دیکھیے جو لفظ اذن ہے اسے یاد رکھیے گا, وہ بمنشاء الہی, بقدرت الہی, بمرضی الہی, باذن الہی. وہ وقت کی رفتار کو چاہے تو بڑھا بھی دے, چاہے تو گھٹا بھی دے. جو صاحب العصر والزمان ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا گفتگو آپ تک کیسے پہنچے گی اور پہنچے گی, کہ جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ صاحب العصر والزمان کا مطلب ہے مالک عصر و زمان, حامل عصر و زمان نہیں. جی طرح سلامت رہیں, پیچھے والے حضرات بھی بات کر لیں تو اچھی بات ہے. حامل عصر و زمان تو ہم بھی ہیں, یعنی حامل عصر و زمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر وقت کا بھی اطلاق ہو رہا ہے اور ہم پر مکان کا بھی اطلاق ہو رہا ہے, زمانے کا بھی اور مکان کا بھی اطلاق ہو رہا ہے. کہ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں تو اپنے گھر میں نہیں ہیں, اور اس وقت 10:27 ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10:25 نہیں ہو رہے, 10:25 گزر چکا. تو ہم حامل عصر و زمان ہیں, یعنی ہم پر زمانے کا بھی اطلاق, مکان کا بھی اطلاق ہو رہا ہے, وقت بھی ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے اور زمان بھی ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے. لیکن جو ما فوق العصر والزمان ہو, جسے حامل عصر و زمان نہیں
صاحب عصر و زمان کہا جائے، بلکہ اور بڑھا دوں، جسے مالک عصر و زمان کہا جائے، تو اس کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے. اور اب جملہ سن لیجئے، میرے نوجوان دوست اس تک ضرور پہنچیں گے کہ جو صاحب العصر والزمان ہوتا ہے وہی مالک عصر والزمان ہوتا ہے. اور میں نے کہہ دیا کہ اس کے لیے مشرق و مغرب، شمال جنوب، سرا سریا، یہ سب ایک ہوتے ہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اور اس پر وقت کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی ہمارے لیے 10:25 گزر چکا، اس کے لیے 10:25 بھی گزر رہا ہے. اور واضح اور آسان کر دیتا ہوں کہ اس کے لیے ماضی نہیں ہوتا، کوئی چیز گزر نہیں چکی ہوتی. یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ جسے اللہ اپنے صفات کہتا ہے، اور اس لیے اللہ نے اپنے صفات سے متصف قرار دیا کسی صاحب عصر و زمان کو، کہ اس لیے کہ اللہ آ کے ہم پر یہ ثابت نہیں کرتا یہ دیکھو میں یہاں پر بھی ہوں اور وہاں پر بھی ہوں، میں لا زمان و لا مکان ہوں. اس کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ خالق ہوتے ہوئے مخلوق میں آ جائے. کاش کہ جملہ آپ سمجھ لیتے. اس کا یہ سٹیٹس نہیں ہے، یہ محال ہے اس کے لیے، یہ محال کام ہے. کر سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ محال ہے. محال کا مطلب کیا ہے؟ محال کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اور بہت مشہور مثال ہے اور بزرگ مجھ سے بہتر جانتے، شاید بچوں نے بھی سنا ہوا ہو، کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ قادر مطلق ہے تو کیا اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ ایک سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزار دے؟ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزار دے. اور پھر اس نے شرط لگائی، کہا کہ نہ سوئی کا سوراخ بڑا ہو اور نہ اونٹ چھوٹا ہو. کیا ایسا کر سکتا ہے؟ کہا وہ ہر کام کر سکتا، سوائے معصوم کو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. کہا وہ ہر کام کر سکتا ہے لیکن یہ کام محال ہے، کیونکہ اللہ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے نا. کہا یہ کام محال ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سوئی کا ناکا یا تو اتنا بڑا سوراخ ہو جائے کہ اس میں سے بڑا اونٹ گزر جائے، یا اونٹ اتنا سا ہو جائے کہ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے. تو بعض کام ہے محال جو نہیں ہوتے، وہ نہیں کرتا. اسی طرح وہ خالق ہوتے ہوئے مخلوق میں نہیں آتا. وہ ایسا وجود ہی نہیں ہے جو نظر آ جائے. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ نظر آ سکتا ہے اور اس نے اپنے کو چھپایا ہوا ہے. سمجھے نا بھائی اس بات کو؟ یہ نہیں ہے کہ وہ نظر آ سکتا ہے اور اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، تم لوگ اس قابل نہیں ہو، میں چھپ رہا ہوں. یعنی کبھی اگر وہ چھپا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کبھی نظر بھی آ سکتا ہے. یعنی وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ نظر آ جائے. میں کیسے سمجھاؤں، الفاظ نہیں ہے. وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ نظر آ جائے، لیکن اس نے ایسی مخلوق کو خلق کیا جسے انسان کہتے ہیں. اس کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک کوئی نظر نہ آئے یہ اسے مانتا نہیں، یہ اسے پہچانتا نہیں. اس لیے اس نے عالم ازل سے اور ابد تک جب تک تخلیق کا سلسلہ رکھا، ہر سلسلے کو نسبت سے جوڑا، ہر سلسلے کو سبب سے جوڑا. مثلا بات شروع ہو رہی ہے اور بات بالکل تیزی سے آگے بڑھے گی. حضرت آدم پہلے تھے یا مٹی؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں، حضرت آدم پہلے تھے یا مٹی؟ مٹی پہلے اور حضرت آدم بعد میں. یعنی آدم سبب سے ہیں مٹی کے، آدم کا سبب ہے مٹی. اب پوچھنا یہ ہے عالم اسلام کے علماء سے، کیا اللہ بغیر مٹی کے آدم نہیں بنا سکتا تھا؟ اللہ قادر مطلق ہے، کون کہہ کے بنا دیتا، بن جاتے. لیکن خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور مٹی سے بنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سبب پہلے تھا اور جو اس سبب سے وجود میں آیا ہے وہ بعد میں ہے. تو مٹی پہلے ہے، آدم بعد میں. ٹھیک ہے. فرشتے بنے نور سے، چلیے ابھی بعد میں. شیطان بنا آگ سے، جن ہے نا، تو آگ پہلے ہے، شیطان بعد میں. بھائی مٹی پہلے ہے، آدم بعد میں ہے. تو مٹی آدم سے تو پہلے ہے لیکن سب سے پہلے نہیں ہے.
مٹی آدم سے تو پہلے ہے لیکن سب سے پہلے نہیں ہے. شیطان آگ سے ہے تو آگ پہلے ہے شیطان بعد میں ہے. تو شیطان کا سبب آگ تو ہے لیکن آگ بھی سب سے پہلے نہیں ہے. اسی طرح فرشتے ہیں نور سے تو نور پہلے ہے. سلامت رہے. نور پہلے ہے اور فرشتے بعد میں ہیں. ٹھیک ہے. تو نور ہوا اول مخلوق. بڑے درجہ بدرجہ لے کے آ رہا ہوں, بات کرتے رہے میرے ساتھ ساتھ. بہت کم ایسی گفتگو, یقیناً اب ممبر سے تو دیگری معاملات بیان ہو رہے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگ تشریف فرمائیں جو ایک خطابت کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو یقیناً وہ میری بات پر ساتھ فرمائیں گے کہ بھائی نور ہے اول مخلوق, نور ہے اول مخلوق. لیکن اب آپ کا بھی امتحان ہے, میرا بھی امتحان کہ میں کیسے آپ تک پہنچاتا ہوں. لیکن نور جو اپنی جگہ نور ہے نا وہ بھی شے ہے. نور بھی شے ہے. دیکھیے جو بھی اس دنیا میں چیز ہے اس پہ شے کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ شے ہے. ہر چیز شے ہے. یعنی یہ جو ہمیں اس وقت یہ خلا دکھائی دے رہا ہے نا یہ بھی شے ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے بیچ میں خالی ہے, میرا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ جو خلا ہے یہ بھی شے ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یعنی اسے بھی خلق کیا گیا ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتی. کچھ بھی کر لیجئے آپ کو خلا نظر نہیں آئے گا تو وہ خلا نہیں رہے گا, خالی نہیں رہے گا. اگر خالی نظر آ جائے تو خالی نہیں رہے گا, خلا نہیں رہے گا. تو ہر چیز شے ہے. جس چیز کو بھی آپ دیکھیں ہر چیز شے ہے. تو یہ جو نور ہے یہ بھی شے ہے, شے ہے. اور جب نور بھی شے ہے, اس پر بھی میرے پاس دلائل موجود ہیں, اگر میں اس میں رک گیا تو 10-15 منٹ نکل جائیں گے. چلیے میں صرف ایک لفظ بیان کرتا ہوں. نور بھی شے ہے, تاکہ بات میری واضح ہو جائے, اس لیے کہ بات جو ہے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور لائیو بھی جا رہی ہے, کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. نور بھی شے ہے اس لیے کہ قرآن میں ہے سورہ مبارکہ نور میں کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. یہ بات ہے. لیکن معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض, یعنی اللہ نے آسمان اور زمین کو منور کیا ہوا ہے. یعنی اب میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی شے نہیں. معصوم سے پوچھا گیا کیا اللہ شے ہے؟ اچھا اب آپ دوسروں سے کہا کریں کہ بھائی یہ جو ہمارے ممبر سے توحید کے ایسے مسائل بیان ہوتے ہیں, ذرا تم اپنے مولویوں کو دلاؤ اور توحید بیان کرو. تمہارے یہاں 4 فقہ ہیں, قسم کے اللہ ہیں. 4 قسم کی توحید ہے. کوئی توحید جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھی ہے, کہیں اللہ جو ہے کرسی پہ بیٹھا ہے, کہیں نعوذ باللہ اللہ جو ہے اپنی بائیں جو ٹانگ ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا, اور کہیں تو اللہ پھسل رہا ہے اور پیرانے پیر تھام رہے ہیں. یہ بھی ہے, یہ ہو رہا ہے نا توحید. تو اب توحید کے اتنے دقیق مسائل پر کوئی بات کرے تو ہم اس سے پھر گفتگو کرنے کو تیار ہیں. تو مثلا معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کیا اللہ شے ہے؟ آپ سوچیں یہ سوال ایک تو پیدا ہونا بہت مشکل ہے کہ کسی کی ذہن میں پیدا, اور پھر اس کا یہ ادراک کرنا اور ارادہ کرنا کہ یہ سوال کس سے پوچھا جائے. یہ ارادہ کہ بھئی یہ سوال کس سے پوچھا جائے, اور پھر اس کی ذہانت کہ وہ آیا باب العلم پر, در علم پر آیا, اور اس نے کہا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کیا اللہ شے ہے. ملا سے پوچھیں گے وہ ناراض ہو جائے گا, غصہ ہو جائے گا کہ کیا بکواس کر رہے ہو. لیکن جس نے خود اللہ کو اللہ سے سنا ہو, آپ جانتے ہیں میرے موضوعات توحید پر ہی بالکل منطبق ہوتے ہیں, کہ اللہ کو اللہ سے سنا ہو تو وہی بتا سکتا ہے. تو معصوم نے کہا, کتنا عجیب جواب ہے, معصوم نے کہا ہاں وہ شے ہے, انہ شیء لیس کالاشیاء, وہ شے تو ہے لیکن شے جیسا نہیں ہے. معصوم کا جملہ تھا بھائی, معصوم کا جملہ, لیس کالاشیاء, وہ اشیاء جیسا نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی آیت لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی شے نہیں. آیت یہاں پر بھی رک سکتی تھی لیس کمثلہ, اس کی کوئی مثل نہیں, لیکن لفظ شے بتا رہا ہے
کہ وہ شے ان معنوں میں ہے، ان معنوں میں نہیں جیسے ہم ہیں، وہ شے ان معنوں میں ہے کہ وہ وجود رکھتا ہے. ہائے ہائے ہائے، جی تیرے سلامت رہے جس نے بات کو سمجھا. وہ ان معنوں میں شے ہے کہ وہ وجود رکھتا ہے، وہ نیستی نہیں ہے، ہستی ہے، وہ وجود رکھتا ہے. تو اس لیے اب یہ جو نور ہے یہ بھی شے ہے، نور بھی شے ہو گئی. جب نور بھی شے ہو گئی تو اب آئیے سورہ یاسین کی آیت کی طرف. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اب اگر آپ نور مصطفیٰ کو اول مانتے، بڑی دقیق منزل پر لے آیا، بڑی مشکل منزل پر، اور مجھے اپنے موضوع پہ اچانک آنا ہے، آپ دیکھیں گے میں موضوع پہ آنے والا ہوں. اگر نور مصطفیٰ کو اول مخلوق مانتے ہو کہ نور مصطفیٰ اول ہے، تو نور جو ہے وہ شے ہے، اور شے کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نور بعد میں ہوا، کن پہلے ہو گیا. سوائے ہمارے کو یہ بات سمجھ نہیں سکتا. پیچھے والے حضرات بھی اگر ہاتھ اٹھا دیں تو میرا یقیناً ان کا احسان ہوگا مجھ پر. اگر اول مخلوق ہے نور مصطفیٰ، اور نور جو ہے وہ شے ہے، اور اللہ نے ہر شے کو کن کہہ کے بنایا، تو کن اول مخلوق ہے، یعنی نور سے بھی پہلے ہے کن، تو کن کو اول مخلوق ماننا پڑے گا. اور کن ہے سبب نور مصطفیٰ کا. تو اب تلاش کرنا پڑے گا یہ کن کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس بات پر نتیجے کے طور پر پہنچنا پڑے گا کہ اللہ نے یہ کہا ان یقول لہ کن. میں اس شے سے اشارہ نہیں کرتا، میں اس شے سے کہتا ہوں کن. ہائے ہائے، کہاں بیٹھے، میں تو بات کہہ چکا اور آپ پیچھے رہ گئے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس شے سے کہتا ہوں کن، تو وہ ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اشارہ کر دیتا ہوں تو ہو جاتی ہے، یعنی کہتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ کن. اور کن ہے دو حروف کا مجموعہ، کاف اور نون. یہ دو حروف مادی ہیں، اور مادی لفظ کو کہنے کے لیے مادی زبان چاہیے. تو کسی زبان کو ازلی ماننا پڑے گا. کسی زبان کو ازلی ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے اگر لفظ کن ایجاد ہوا ہے تو اس سے پہلے اللہ کی زبان ایجاد ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لسان اللہ اول مخلوق ہے، اور لسان اللہ تنہا نہیں. اسی لیے میں کہہ چکا کسی منزل پر کہ علی و محمد اور محمد و علی ایک ساتھ ہیں، دونوں بنے ہیں اور نور کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی. تو اب یہ کائنات شروع ہوئی ہے کن سے. ان یقول لہ کن فیکون. کائنات کی ابتدا ہوئی ہے کن سے، یعنی کہنے والے نے کن کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کن کہا. بھائی زبان خدا نے کن کہا اور اس کن سے اشیاء بن گئی. تو جو پہلا سبب اشیاء ہے وہ بنا کن سے، اور باقی جتنی اشیاء ہیں وہ اس سبب سے بنی. تو جو پہلا سبب ہے اور جو پہلی شے ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا، یہ خمسے میں جو شہدائے کربلا میں ہوگا. میں یہاں آپ کی پیاس چھوڑ رہا ہوں. یہ پورا ایک موضوع ہے کہ اول مخلوق ہے اور اس اول مخلوق سے سب کچھ ہے، اس لیے کہ سبب وہی ہے. میں بتا چکا کہ مٹی پہلے آدم بعد میں، تو سبب مٹی ہے نا. تو جو سب سے پہلے سبب وہی ہوگا، اور ہر مخلوق پہ اس کا پرتو نظر آنا بہت ضروری ہے. میں اس کی تفصیل میں بیان کروں گا، آگے بیان کروں گا، لیکن میں آ رہا ہوں اپنے مقام پر کہ اول مخلوق اور وہ ہے لسان اللہ، کہ اس نے کہا کن. وہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی، اور لفظ کن ہی سے کائنات کا اختتام ہے. لفظ کن ہی سے کائنات کا اختتام ہے. اس کا مطلب ہے جس نے کن کہہ کے ابتدا کی وہی کن کہہ کے اختتام بھی کرے گا. جس نے ابتدا کی، اور بڑے درجہ بدرجہ بڑے طریقے سے لے کے زینہ بزینہ آپ کو آگے بڑھ رہا ہوں، ایک فارمولے کے تحت ہم فارمولہ حل کرتے جا رہے ہیں. جس نے کن کہہ کے ابتدا کی وہی کن کہہ کے اختتام کرے گا. اسی لیے کہا کہ بنا فتح اللہ نے ہم سے ہی آغاز کیا اور ہم ہی پر اختتام ہے.
یہ میں نے دلیل دے دی کہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی وہیں پہ انتہا بھی ہے, جہاں سے آغاز ہے وہیں پہ انجام بھی ہے, جہاں سے بقا ہے وہیں پہ فنا بھی ہے. کن سے کن تک کا سفر ہے. ہائے 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 ہائے, پتہ نہیں بات کیسے پہنچے گی. کن سے کن تک کا سفر ہے. یہ کن سے سفر شروع ہوا اور یہ واپس کن پہ آیا, یعنی دائرہ ہر جگہ اہمیت رکھتا ہے, یعنی جہاں سے چلا وہیں پہ واپس آئے گا. اس لیے اللہ نے کہا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. بس ہم نے اسے اپنے پاس معراج پر بلایا, قاب قوسین کی منزل پر بلایا, اور عبد و معبود میں اتنا فاصلہ رہ گیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ, ایک کمان نہیں 2 کمانوں کا فاصلہ. 2 کمانوں کا فاصلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمان جب بنتی ہے تو آدھا دائرہ ہوتا ہے, اور جب 2 کمانیں ملتی ہیں تو دائرہ مکمل ہو جاتا ہے. اب اللہ یہ بتا رہا ہے 2 کمانوں کا فاصلہ, یعنی یہ جہاں سے گیا تھا وہیں واپس آ گیا. ہائے ہائے ہائے, یہ جہاں سے نکلا تھا گیا تھا وہیں واپس آ گیا, یعنی مقام کن سے چلا اور معراج مقام کن پہ واپس آیا. معراج مقام کن پہ واپس آیا. تو یہ پورا دائرہ جب مکمل ہوتا ہے تب معراج مکمل ہوتی ہے. اسی کو عصر و زمان کہا جاتا ہے, اسی کو ٹائم اینڈ اسپیس کہا جاتا ہے. اگر وہاں بھی عصر اور زمان کا اطلاق ہو جائے تو وہ مکان اور دنیا ایک جیسی ہو جائے گی. وہ چاہتا تھا کہ دنیا دنی رہے اور قاب قوسین اعلیٰ رہے. اعلیٰ اس لیے رہے کہ وہاں اعلیٰ موجود ہیں. پتہ نہیں بات کیسے پہنچے گی. اعلیٰ اس لیے کہ وہاں اعلیٰ موجود ہیں, اور صرف اعلیٰ نہیں, اعلیٰ علیین موجود ہیں, اس لیے اسے قاب قوسین کہا جاتا ہے. اب چلا اور چل کے واپس معراج کے دائرے کو مکمل کیا اور اس مقام پر پہنچا جو مقام الوہیت ہے, اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے, جو مقام وحدانیت ہے, جو مقام لا محدودیت ہے, جو مقام قدوسیت ہے, جو مقام اقتدار ہے, جو مقام افتخار ہے, جو مقام معجزہ ہے, جو مقام جلال و جمال ہے, جو مقام جبروت سے بھی اعلیٰ ہے, جو مقام ملکوت سے بھی اعلیٰ ہے. جہاں نہ زمانے کا اطلاق ہو, جہاں نہ وقت کا اطلاق ہو, وہاں گیا اور پھر وہیں واپس پہنچا. جب واپس پہنچا تو وہاں سے آیا, اور آیا تو زمین پر آیا. جب زمین پر آیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا جانے کا مقصد کیا تھا, بلایا کیوں؟ کہا بلایا اس لیے تھا کہ آیتیں دینے کے لیے نہیں بلایا تھا. ہائے ہائے ہائے, آیتیں دینے کے لیے نہیں, وہ تو جبرائیل لے کر آ جاتا ہے. قرآن کی آیت سنانے نہیں, وہ تو جبرائیل لے کر آ جاتا ہے. کہا پھر کس لیے بلایا؟ کہا ایسی آیت دکھانے کے لیے بلایا کہ جس کا وزن جبرائیل بھی نہیں اٹھا سکتا. ایسی آیت دکھانے کے لیے کہ جس کا وزن جبرائیل بھی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے وہاں پہنچا, اور جب پہنچا تو واپس آیا, اور جب واپس آیا, چاہوں تو یہیں پہ تفصیلات عرض کروں لیکن صرف ایک جملہ, واپس آیا. دن پہ دن گزرتے گئے, دن پہ دن جب گزرے تو ایک بار بیٹی کو سینے سے لگا لیا. جب بیٹی کو سینے سے لگایا, کبھی ماتھا چوما, کبھی رخسار چومے, کبھی ہاتھ چومے, کبھی ہاتھوں کے اس طرف کا حصہ چوما, کبھی سامنے کا حصہ چوما, کبھی رخسار چوم رہے ہیں, کبھی دہن چوم رہے ہیں, کبھی ماتھا چوم رہے ہیں. تو اب کسی زوجہ نے پوچھا یہ بار بار بیٹی کو چومتے کیوں ہیں؟ کہا چومتا نہیں ہوں, جنت کے سیب کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. ان کو تو یہ بتایا کہ جب بھی میں جنت کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہوں تو میں زہرا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. ان کو تو یہ بتایا, اس لیے کہ وہ چادر کا کونا پکڑے رہی. لیکن جسے سلمان و منا اہل البیت کہا, اس کو بتایا کہ معراج میں جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ نور زہرا ودیت کرنا تھا. مقصد معراج منتقلی نور زہرا. اب مجھے بتائیں, صاحبان معرفت بیٹھے ہیں اور میں 15-20 منٹ آپ کے لے چکا صرف اس جملے کے لیے, اور یہ جملہ آپ تک پہنچے گا تو یقیناً پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا.
اور جو اس سے اختلاف کرے تو وہ یہاں سے سنے اور یہاں سے نکال دے، وہ ایسا ہو جائے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، بہرا بن جائے جس کو اختلاف ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے، اور یہ ہر کتاب میں لکھا ہے، اسکلینی تاخمینی سب نے لکھا ہے کہ نور زہرا معراج میں ملا۔ یہ تو بچپن سے سن رہے ہیں نا بھائی، آپ بچوں کو بتا دوں کہ نور زہرا معراج میں، یعنی مقصد معراج یہی تھا کہ نور زہرا ودیعت کیا جائے۔ 120 دفعہ معراج ہوئی ہے رسول اللہ کو، لیکن جس معراج کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے وہ یہ والی معراج کہ جس میں نور زہرا ودیعت کیا گیا، اور پیشانی مصطفیٰ میں آیا، اور یہی پیشانی جب زمین پہ آئے تو خدیجہ کی پیشانی سے ملا دی، تو یہ نور خدیجہ میں منتقل ہو گیا۔ معصومین اس طرح سے نور منتقل کرتے ہیں۔ یہ میں نے بچپن میں اپنے والد سے سنا تھا، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور بڑے ہو کے میں نے کتابوں میں یہی پڑھا کہ پیشانی سے پیشانی ملتی ہے، نور منتقل ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائی۔ تو اس لیے سلمان سے یہ کہا کہ میرا وہاں کا مقصد ہی یہ تھا کہ مجھے نور زہرا ودیعت کیا جائے، تو مجھے اللہ نے معراج پر بلایا ہی نہیں بلایا، اس لیے کہ اتنا قیمتی تحفہ، اتنا عظیم تحفہ، اتنا وزنی تحفہ کہ جس تحفے کا وزن کوئی شے سے بنا ہوا فرشتہ نہیں اٹھا سکتا تھا کہ وہ روح زہرا منتقل کرتا یا نور زہرا منتقل کرتا۔ تو میں نے کہا نا کہ اگر جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا۔ مجھے کہیں نہیں ملتا 13 رجب کو علی آئے نا کعبے میں کہ پیغمبر گئے ہوں معراج پر علی کا نور لینے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ ضروری ہے کہ اگر علی جیسے کی کوئی زوجہ ہو تو اسے معراج ہی سے آنا چاہیے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ جملہ۔ علی جیسی ہستی کی کوئی زوجہ ہو تو اسے معراج سے ہی آنا چاہیے، تو اس سے نہ علی گھٹے نہ زہرا بڑھی، نہ زہرا گھٹی نہ علی بڑھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے اس دن کے لیے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہیں تھا۔ یعنی مرتبے میں دونوں برابر، عزت میں دونوں برابر، جلال میں برابر، جمال میں برابر، علم میں برابر، حلم میں برابر، صورت حسن صورت میں، حسن صورت میں برابر۔ اب جا کے ان بدبختوں کو یہ جملہ سنائیے گا کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب کا عجیب و غریب حلیہ لکھا ہے کہ بھائی ماتھے کے بال جو ہے وہ اڑے ہوئے تھے، نعوذ باللہ، چہرہ زرد تھا، اور جو پنڈلیاں تھیں بہت کمزور تھیں، اور انزع البطین یعنی جو شکم ہے وہ باہر نکلا ہوا تھا، اور بازو جو ہیں پتلے پتلے تھے۔ یہ عجیب سا حلیہ لکھا ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے اپنے ابوجد کی بدصورتی چھپانے کے لیے وجہ اللہ کو ایسا بنا دیا۔ اب ان کی خدمت میں جملہ، ایسے لوگوں کی خدمت میں جملہ، اور وہ جملہ ایک عالم کا ہے، بہت بڑے عالم، وہ لکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑے، دیکھیے شاید میں اس خمسے میں علماء کے جملے بتاؤں کہ جو انہوں نے شہزادی کے لیے خود لکھے۔ ایک تو وہ احادیث ہیں کہ جو ائمہ کی ہیں، ایک احادیث رسول اللہ کی ہیں، کچھ صحابہ کی ہیں، لیکن علماء نے جو شہزادی کے لیے اپنے تمام علوم و معرفت کی روشنی میں جو جملے لکھے ہیں وہ پھر انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ لیکن آج کی حد تک کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، دوسرا سال ہونے کو آیا، ان کا انتقال ہو گیا، بلکہ سال ہو گیا ہوگا، عادل العلوی، ان کے نام میں آیت اللہ بھی لگتا ہے۔ انہوں نے لکھا، دیکھیے حدیث آپ نے سن لی کہ لولا علی لما لفاطمہ کفن علی وجہ الارض آدم ومن دونہ، یہ پوری حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا ہمسر کوئی نہیں تھا، چاہے وہ آدم ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث یہاں تک ہے کہ چاہے وہ آدم ہی کیوں نہ ہو یا کوئی نبی بھی کیوں نہ ہو، وہ زہرا کا ہمسر نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی زہرا کا ہمسر نہیں۔ یعنی اگر زہرا کسی بھی نبی کے دور میں ہوتی تو کسی نبی کو یہ حق نہیں تھا کہ ان سے عقد ہوتا۔
اس لیے کہ کوفو نہیں تھا، مساوی نہیں تھی، یعنی مساوات نہیں تھی. تو اب اس لیے میں نے کہا کہ ان کی خدمت میں جملہ یہ جو علی ابن ابی طالب کے چہرے کو عجیب و غریب بیان کرتے، ان عالم نے لکھا، کہا کہ اللہ ہے حسین. دیکھیے حدیث ہے، یہ مشکات شریف میں بھی حدیث لکھی اور ہمارے یہاں بھی ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا. اللہ حسین ہے، جمیل ہے. اور خود یہ حدیث قدسی یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں حسین ہوں. تو کتنا حسین ہوگا؟ یوسف کو بنانے والا کتنا حسین ہوگا؟ یوسف کو بنانے والا اور حسین ترین فخر یوسف یعنی مصطفیٰ کو بنانے والا. اچھا یہ جرت تو نہیں ہو سکتی کہ مصطفیٰ کو اس جیسا بنا دیں کسی عجیب طریقے سے؟ یہ بار بار کہہ دیتے ہیں مصطفیٰ ہم جیسا، یہ کہتے ہیں مصطفیٰ ہم جیسا یعنی اپنے جیسا بناتے. اب خود بھی دیکھ رہے ہیں خود کیسے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حجروں میں عجیب و غریب حرکات کرنے والا مولوی خود کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے. خیر وہ حلیہ لکھ تو نہ سکے جو علی سے ان کی ہمت ہو گئی، حوصلہ ہو گیا علی ابن ابی طالب کے شمائل بیان کرنے میں، وہ رسول اللہ تک جرت نہ ہوئی، بس یہ کہہ کے رک گئے کہ ہم جیسے. لیکن یہ کہ حسن رسول مشہور ہے، لکھا ہوا ہے حسن رسول مشہور ہے. تو ایسے میں انہوں نے لکھا کہ وہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا، اور یہ حدیث قدسی ہے. تو وہ خود جب کہہ رہا ہے کہ میں حسین ہوں تو کتنا حسین ہوگا؟ کہا کہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کتنا حسین ہے. کتنا حسین ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب یہ عالم کا جملہ ہے اور میں آپ کے حوالہ دے چکا، نام بتا چکا. کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ کتنا حسین ہے، اس کا حسن کیسا ہے؟ کہا کہ سمجھو اگر اس کا حسن مشخص ہو جائے تو وہ فاطمہ بنے گا. ہائے ہائے ہائے، یا پیچھے والے حضرات پیچھے رہ گئے. لو کان الحسن شخصا، لکھا ہے کہ اگر حسن مشخص ہو جائے، حسن پیرائے میں آ جائے، حسن وجود میں آ جائے، حسن ظہور میں آئے اس کا، تو وہ بعین ہی فاطمہ ہوگا. تو اب زہرا، دیکھیے کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ زہرا کے روح عالیہ کی طرف دیکھ پائے، کسی نے نہیں دیکھا. یہ فخر فضہ کو حاصل ہوا ہے، یعنی جناب سلمان کو بھی یہ فخر حاصل نہ رہا. یعنی چوکھٹ تک رسائی تو ہے جناب سلمان کی، تبھی منا اہل البیت کہہ دیا کہ بھائی تم سدرہ تک آ گئے، بس کعبہ قوسین تک فضہ ہی آ سکتی. یہ جو چوکھٹ ہے یہ سدرۃ المنتہا ہے، فرشتہ بھی یہاں اذن لے کے آتا ہے کہ نہیں؟ تو اب لو کان الحسن، اگر حسن مشخص ہو جائے تو وہ زہرا کی صورت اختیار کرے گا. اگر وہ چاہے کہ میں بتاؤں کہ میں کتنا حسین ہوں تو زہرا کی صورت. تو اب بی بی کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں اور نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جرت کسی کی نہیں ہے، تو کیسے معلوم ہو کہ زہرا کا حسن کیا ہے؟ تو اس لیے ضروری تھا کہ علی اتنے ہی حسین ہوں جتنے زہرا ہیں. توجہ فرمائی نا آپ نے کہ علی اتنے ہی حسین ہوں جتنی حسین شہزادی ہیں، بنت رسول ہیں. تبھی تو مساوی ہوں گے، تبھی تو کف کہلائیں گے. بھائی اپنے لیے تو سب جو ہیں بڑا کف دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری لڑکی پڑھی لکھی ہے تو لڑکا بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور یہ اور وہ سادات اور غیر سادات اور یہ سب. اور رسول کے لیے یہ ہے کہ کسی کو بھی، رسول نے تو کسی کا لفظی استعمال نہیں کیا، بہت سے آئے تھے، اگر کسی کو بھی دینا ہوتا تو بہت سے لوگ آئے تھے، لیکن رسول کہہ رہے تھے کوفو کوفو، اس لیے کہ رسول نے بتا دیا اس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوگا. تم لوگ زمین کے ہو تو زمین میں تمہارا فیصلہ ہوگا. زہرا اور علی آسمان کے ہیں. اللہ نے وہاں یہ نہیں کہا، جب آئے نا بہت سے لوگ تو آپ کے خدمت میں جملہ موجود ہے، میں صرف یاد دلا دیتا ہوں. تو بعض لوگوں سے تو کہا کہ نہیں ابھی نہیں، اور یہ مرضی خدا ہے، زہرا کے عقد کا فیصلہ اللہ کرے گا. اور بعض لوگوں سے کہا کہ زہرا و علی کا عقد آسمانوں پر اللہ پڑھ چکا. ہائے ہائے ہائے، علی اور زہرا کا عقد اللہ آسمان پر پڑھ چکا اللہ آسمان پر. دونوں کا عقد اللہ نے خود کروایا.
تو ابھی بھی کہو گے کہ یہ ہم جیسے اور ہم ان جیسے. ہمارا اور مولویوں کا اور ملا کا حق تو یہیں کا کوئی مولوی پڑھا رہا ہے. بھائی عام انسانوں کا حق تو یہیں کا ملا پڑھا رہا ہے. وہ کبھی مضبوط ہوتا ہے اور کبھی مضبوط نہیں ہوتا, کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جس عقد کو اللہ نے مضبوط کیا ہو تو اس عقد کا جو خود نکاح خان ہے, خود ذات قدرت ہے, اور آسمانوں پر ہوا ہے عقد, تو جب آسمانوں پر عقد ہوا ہے تو وہی طے پایا کہ اب اس عقد کے نتیجے میں جو نسل چلے گی اسے کہا کیا جائے گا. اس عقد کے نتیجے میں جو نسل چلے گی اسے کیا کہا جائے گا؟ عام امت کا عقد ہوا تو امت کے عقد کے نتیجے میں جو نسل چلی وہ بھی امت. بھائی امت کے عقد کے نتیجے میں جو نسل چلی وہ بھی امت ہے کہ نہیں؟ لیکن زہرا و علی کے عقد میں جو نسل چلی اسے خود اللہ نے کوثر کا نام دیا. ہائے ہائے ہائے, اسے اللہ نے کوثر کا نام دیا. کہا یہ عام نسل نہیں ہے جسے اللہ کوثر کہہ رہا ہے, اور کہا کوثر ہم نے سب کو عطا نہیں کیا, آدم کو بھی نہیں, نوح کو بھی نہیں, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, کسی کو نہیں. ہم نے کوثر دیا تو محبوب کو دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو کوثر کا مطلب یہ ہے کہ کثرت نسل ہوگی. جنت میں کوئی کوثر نہر ہے, بالکل ہے, لیکن جہاں تم مولا کے 22 معنی تلاش کر لیتے ہو, ماں کوثر کے ایک ہی معنی ہیں. مولا کے تو 22 معنی ہو گئے اور کوثر کے ایک ہی معنی ہیں, جنت کی نہر ہے. جنت میں حوض کوثر ہے, حوض کوثر ہے. اس نہر کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا. میں مثال ڈھونڈ رہا ہوں کہ مثال آپ کو دوں کہ بھائی بہت سے امام بارگاہ ہیں, یہاں تو نہیں ہے خیر, میں نے لکھنؤ میں دیکھے, جو اشخاص کے نام پر ہیں. مقبرہ عالیہ فلانی, تال کٹورے کی کربلا, اور ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہے, بہت سے لوگوں کے نام پر ہیں امام بارگاہ. تو ان کے نام پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی انہوں نے اس امام بارگاہ کی بنیاد رکھی, وہ مالک تھے اس جگہ کے. ختم ہو گئی بات. ہائے ہائے ہائے. اس نہر کا نام کوثر کا مطلب یہ ہے کہ کوثر اس کی مالک ہے. یعنی نہر کوثر, کوثر کی نہر, یعنی مالک ہیں, حوض کوثر کے مالک ہیں کوثر. تو اب جب ہو کوثر نام, لیکن جب اللہ نے کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اب بچے کو لگی ہے پیاس, مثلا مجھے پانی چاہیے, پانی چاہیے, پانی چاہیے. میں کہوں لو بھائی یہ رومال لے لو, یہ بات ہوئی بھلا؟ کوئی جواب ہوا یہ؟ بھائی اسے پانی چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں رومال لے لو. وہ آس بن وائل وہ کہہ رہا ہے اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے, یہ تو بے اولاد ہے. مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں یہ تو بے اولاد ہے, یہ تو بے اولاد ہے. تو اللہ کیا اس کا یہ جواب دے گا کہ ہم تمہیں پانی دیں گے؟ توجہ فرمائی نا. جب الزام لگ رہا ہے کہ یہ بے اولاد ہے تو اللہ اس کے جواب میں یہی تو کہے گا ہم تمہیں اولاد دیں گے. تو اولاد لفظ ابو جہلوں کے لیے ہے, کوثر لفظ ذریت زہرا کے لیے. لفظ کوثر ذریت زہرا کے لیے, اور یہ اختصاص ہے ذریت زہرا کا جو اللہ نے مختص کیا ہے, اور اس اختصاص کو ذریت زہرا سے کوئی چھین نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ کا عطا کیا ہوا. اور اسی پر ہمیں فخر ہے کہ ہم ذریت زہرا ہیں, ہم کوثر ہیں. چاہے ذریت زہرا اگر کوئی نہیں بھی ہے, لیکن یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے کہ سلمان اہل بیت میں سے نہیں تھے, لیکن رسول نے کہا آ جاؤ تم ہو گئے اہل بیت میں.
یعنی معرفت کے منزلیں طے کرتے ہوئے اگر زینہ بزینہ آگے بڑھتے گئے تو کہیں نہ کہیں اس دائرہ کوثر میں انسان شامل ہو جاتا. مثلا آپ ایک نام کا عارف ہوتا ہے اور ایک معنی کا عارف ہوتا ہے. معنی کا عارف ہوتا ہے تو اب جسے عرفان حاصل ہو جائے وہ عارف ہی کہلائے گا. جسے معرفت حاصل ہو جائے وہ عارف ہی کہلائے گا, ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جو اس دائرہ کوثر کی معرفت حاصل کرے تو اللہ اسے اسی دائرے میں اسی موج میں شمار کرتا, اسی موج میں شمار کرتا. تو اب دیکھیے بات آ گئی ذریت زہرا کی اور ختم ہو رہی ہے بات. تو اب ذریت زہرا کا اختصاص ذریت زہرا کا ہے کہ انہیں سادات کہا جاتا, سید کہا جاتا ہے کہ بھائی سید ہیں آپ, ہاں تو بتائیے شجرہ, اگر علی و فاطمہ سے شجرہ مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل صحیح, آپ سید ہیں, آپ ذریت زہرا میں ہیں. تو دیکھیے یہ صرف آج کی بات نہیں ہے. اب چونکہ ہمارے درمیان میں سے تہذیبی رویے اٹھ گئے اور ہم ہی ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جہاں بڑے بڑے علماء نے, عالم اسلام کے علماء نے, بزرگان دین نے احترام کیا ہے ذریت زہرا کا. مثلا امام مالک جو ہیں وہ اپنی کلاس لگائے ہوئے ہیں, ان کا مدرسہ چل رہا ہے امام مالک, تو وہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اب ان کا مدرسہ چل رہا ہے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں, یہ بیٹھے ہیں اور صحن پورا ہے اور باہر کا دروازہ ہے اور اس میں گلی گزر رہی ہے, یہاں شاگرد بیٹھے ہیں. تو استاد کا رخ شاگردوں کی طرف ہے اور شاگرد استاد کو دیکھ رہے ہیں. تو شاگردوں کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, پشت پر کیا ہو رہا ہے. ابھی استاد اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے تو پتا. تو لکھا یہ ہے کہ لیکچر دے رہے تھے, سبق پڑھا رہے تھے, کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے, پھر پڑھانے لگے, پھر تھوڑی دیر میں کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے. لیکچر ختم ہوا تو شاگردوں نے پوچھا یہ بار بار کیوں کھڑے ہو رہے تھے؟ کہا گلی کے سامنے سے ایک آل رسول کا بچہ بار بار آ رہا تھا, جا رہا تھا, کہا میں اس کے احترام میں کھڑا ہو رہا تھا اور اس کے احترام میں بیٹھ رہا تھا, اس لیے کہ وہ بنت رسول کی اولاد ہے. تو احترام اتنا تھا, اتنا. تو دیکھیے اب پوری کتاب ہے اور آغائے دست غیب کی کتاب انوار زہرا, وہاں سے ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. انہوں نے ذریت زہرا کا اختصاص, بی بی پر مجلس ہے تو ظاہر سی بات ہے بات آگے بڑھ رہی ہے, ذریت زہرا کا اختصاص. انہوں نے لکھا کہ ذریت زہرا یعنی سید, اس کا احترام ہر کسی پر فرض ہے. کہا کہ اگر کسی بزم میں بہت سے لوگ بیٹھے اور ایسے میں سید آ جائے تو سب کھڑے ہو کے اس کا احترام کریں, اور اگر سید بیٹھا کوئی اور آ جائے تو ٹھیک ہے سید کھڑے ہو جائے ادباً تہذیباً, اگر سید نہ کھڑا ہوا تو اس پر کوئی حرف نہیں ہے, سید پر احترام واجب نہیں ہے, لیکن اگر وہ کھڑا ہو جائے تو اچھی بات ہے. اور کہا کہ ہر دور میں ذریت زہرا کا احترام واجب ہے. اب کوئی جغادری کھڑا ہوا, اس دور میں بھی ہوتے ہیں بہت سے جغادری, اور ابھی بھی آپ تو نہیں, لوگ سن رہے ہیں, 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو وہ کوئی سن رہا ہوگا, کوئی سوچ رہا ہوگا بیتو کی بات, تو اب اس کو بھی جواب دے دوں. تو ویسے ہی کسی نے آغائے دست غیب سے سوال کیا کہ بہت سے سید تو گناہگار ہوتے ہیں, بہت گناہگار ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہ بات سوال اس نے کیا, ویلڈ کوسچن تھا. اس نے کہا بہت سے سید گناہگار ہوتے ہیں تو کیا ان کا بھی احترام کیا جائے؟ کہا بالکل کیا جائے. وہ حیرانی سے ان کو دیکھنے لگا. کہا اس کی دلیل؟ کا دلیل یہ ہے کہ جن آیتوں میں شیطان کا ذکر ہے اور شراب کا اور سور کا ذکر ہے, ان آیتوں کو چومنا بھی واجب ہے, ان کا بھی احترام واجب ہے. تو یہ اس لیے نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی سید اور غیر سید کا افتراق نہیں, یہ اصل میں فضائل زہرا ہیں. اس کو اس طرح سنیے, اس زاویے سے سنیے کہ یہ اصل میں فضائل زہرا ہیں. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہر دور میں زہرا کا احترام رہے. بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ, ہر دور میں زہرا کا احترام رہے. یعنی کہہ دیا کہ اگر کوئی سید نہیں ہے اور کہہ رہا ہے سید ہے, تو کہا کہ اس کا احترام کرو میری وجہ سے, اس لیے کہ اس نے, وہ میں جانوں اور وہ جانے. لیکن اس پر بھی لعنت کی گئی ہے جو سید نہیں ہے اور اپنے کو سید کہہ دے. کا داخل نسب پر بھی لعنت اور خارج نسب پر بھی لعنت. جو سید نہ ہو اور سید بن جائے, پیغمبر نے کہا اس پہ لعنت. اور جو سید ہو اور کہے کہ میں سید نہیں ہوں, کہا اس میں بھی لعنت.
جو اپنے کو نسب زہرا سے باہر نکالے اس پر بھی لعنت. تو اس لیے بات کیا ہے کہ ہر دور میں ذات زہرا کا احترام رہے, ہر دور میں, کہ بھائی ہم ان کا احترام کس لیے کر رہے ہیں, کہ زہرا کی وجہ سے. ہم ان کا کیوں کر رہے ہیں, زہرا کی وجہ سے. یعنی ہر دم تمہارے لب و دہن پر, تمہارے شعور پر, تمہارے لاشعور پر, تمہارے تہذیبی رویوں پر زہرا کا تقدس قائم رہے, زہرا کا تقدس قائم رہے. اور یہ تقدس آج سے نہیں ہے, یہ تقدس اس کا حکم پیغمبر دے کے گئے. یہ ہم نے نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ تقدس نام زہرا کا تقدس ہے. تو اب دیکھیے نسبت ہو گئی کسی بھی شخص کی اگر زہرا سے تو اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے. اگر جنت البقیع کی قبر کو نسبت ہے جناب زہرا سے, نسبت ہو گئی, تو اس کا بھی احترام اپنی جگہ ہے. وہ غلط الٹی سیدھی تحقیقات آ رہی ہیں, وہ بات جملے ہیں کہ بھائی نہیں ہے اور بی بی کی قبر مخفی ہے, وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بی بی سے قبر منسوب ہے. روایتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں کہ وہ ریاض الجنہ, جو پیغمبر کی قبر اور منبر سے لے کے جو بیچ میں ایک خطہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں, جنت کے باغات میں سے ایک باغ. ایک روایت ہے کہ وہاں بی بی کی قبر ہے اس لیے ریاض الجنہ کہتے ہیں. ایک روایت ہے کہ پیغمبر کے حجرے ہی میں ہے, اور ایک روایت ہے کہ 40 قبریں علی نے بنائی تھی اور وہ قبر مخفی ہے. ٹھیک ہے, آہستہ سے ایک جملہ کہہ دوں گا کہ جب تدفین ہو گئی, شہزادی اس دنیا سے چلی گئی اور قبر بن گئی, تو آپ کو یاد ہوگا, بچے سن لیں, کہ کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے زہرا کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو ہم قبر سے نکال کر نبش قبر کریں گے. تو وہ اب کسی قبر کی طرف بڑھے نا, آگے بڑھے کہ نہیں. علی اس قبر پر بیٹھ گئے, تو اس کا مطلب ہے کسی قبر پہ بیٹھے نا علی, اور کچھ لوگ پہنچے. اب چاہے اس قبر میں بی بی نہ بھی ہوں, لیکن علی نے اشارہ تو کر دیا. یعنی جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کا احترام واجب ہے. الٹی سیدھی اپنی تحقیقات جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھی جائے, لیکن احترام اپنی جگہ ہے. کوئی کہتا ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر ہے, جو ایرانی خطہ ہے پورا, وہ کہتا ہے وہ جناب بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر ہے, جو 4 اماموں کے بالکل سرہانے ہے. تو بہرحال ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ تقدس زہرا, احترام زہرا, اور یہ رسول نے ہمیں سکھایا. اس لیے ہم امت سے الگ ہو جاتے ہیں کہ امت نے ہمیں نہیں پتا احترام کیا کہ نہیں کیا, بس ہم یہ کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں کہ ہم زہرا کی نافرمانی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم زہرا کے در کو جلانے والوں میں سے نہیں ہیں. سلامت رہیں, آپ کے ہاتھ سینوں پہ بلند ہو گئے, سینوں پہ آپ ہاتھ مار رہے ہیں, یہی طریقہ ہے. دیکھیے یہ شروع ہو گئی ہیں تاریخیں. یہ جو 13 جمادی الاول ہے نا, سنیں گے آپ, 13 جمادی الاول, یہ تاریخ بھی صحیح ہے, لیکن اس تاریخ کی صحت اس بات پر ہے کہ 13 کو دروازہ جلا ہے, اس لیے بہت اہمیت ہے اس تاریخ. اور پھر شہزادی جب تک حیات رہی 3 جمادی الثانی تک, جب تک شہادت ہوئی ہے, تو یہ بات بھی اپنی طرف سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ شہزادی کا ہاتھ پہلو سے ہٹا نہیں, شہزادی کا ہاتھ پہلو سے ہٹا نہیں. اور خدا کی قسم زوجہ ہو تو ایسی ہو کہ جب علی آ جاتے تھے نا, تو زہرا اپنے آپ کو, ظاہر سی بات ہے مکنے میں ہیں, چادر میں ہیں, تو زہرا بالکل آہ بھی نہیں کرتی تھی. اتنی با وفا بی بی کہ میرے شوہر کو میرے دکھ کی وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو, میری تکلیف کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو, یعنی آہ بھی نہیں کرتی تھی. اور آپ یقین فرمائیں کہ 2 بیویاں ہیں. دیکھیے آل محمد کے لیے یہ بہت کڑی منزل ہے. کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے کہ آل محمد نے کوئی مستحب نماز بھی بیٹھ کے پڑھی. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. کوئی مستحب نماز بھی بیٹھ کے پڑھی ہو. شہزادی رات بھر, بی بی کا ایک لقب ہے جازیہ, اس کا مطلب ہے پنجوں کے بل کھڑی ہو کے عبادت کرنے والی. بی بی بڑی عبادتیں کرتی تھی, پنجوں کے بل کھڑی ہو کے بتاتی تھی اسے کہ پروردگار میں تیرے لیے عبادت کر رہی. وہ بی بی اگر کوئی نماز شب بیٹھ کر پڑھ رہی ہو, بی بی نے واجب نمازیں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھی ہیں اس عالم میں بھی کہ جس وقت پہلو شکستہ ہو چکا, لیکن 2 ہی بیویاں ہیں کہ جنہوں نے نماز شب بیٹھ کر پڑھی ہے. ایک مدینے میں فاطمہ زہرا نے, اور ایک شام کے زندان میں زینب کبریٰ نے.
بہت عرصے بعد بی بی نے بیٹھ کے، امام زین العابدین نے پوچھا، وہ بھی اماں کبھی آپ کو نماز شب بیٹھ کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بی بی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو باقی جو فرائض نماز ہیں وہ تو بی بی کھڑے ہو کے پڑھ رہی تھی، لیکن مستحبات بیٹھ کے پڑھ رہی تھی. سنیں گے آپ جملہ کا سید سجاد جب سے قید ہوئے ہیں، جب سے میرا بھائی ذبح ہوا ہے اور آج تک جب کھانا آتا ہے تو اتنا سا آتا ہے کہ میں بچوں میں تقسیم کر دیتی. اب میرے قدموں میں قوت نہیں ہے، انسان تو ہے نا. کہ سید سجاد میرے قدموں میں قوت نہیں ہے. ختم ہو گئی بات، آپ نے گریہ کر لیا، یقیناً مال مجلس ادا ہو گیا. لیکن دیکھیے، کوئی بھی اولاد ہونا اسے ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اور خدا سب کی ماں کو سلامت رکھے، سب کا سایہ سلامت رہے. جن کی مائیں جو ہیں پریشانی، اذیت، بیماری میں، ان کو شہزادی کے صدقے میں صحت عطا ہو. یہ ماں کا سایہ جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتا. اور یہ میرا ہی جملہ میں دوہرا دیتا ہوں کہ ماں جو ہے نا، ماں زندگی میں بھی اپنی اولاد کی بڑی پرواہ کرتی. کچھ بھی ہو جائے، اولاد چاہے کچھ بھی بدتمیزی کرے، کچھ بھی، ماں ماں ہوتی ہے. ماں نہیں چاہتی کہ بچے کو کوئی زخم بھی آ جائے، تڑپ جاتی ہے. ذرا سی خراش آ جائے تو ماں سمجھتی ہے کہ میرے جسم پر خراش آ گئی. گر جائے بچہ تو ماں تڑپ جاتی ہے. یعنی ہمیشہ سائے کی طرح بچوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. لیکن ممتا جسے کہتے ہیں نا، ممتا زندگی میں بھی رہتی ہے، اور جب ماں قبر میں چلی جاتی ہے تب بھی ممتا زندہ رہتی ہے. یعنی قبر میں بھی ماں کو بچوں کا خیال رہتا. خدا سب کی ماں کو سلامت رکھے جن کی چلی گئی، ان کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ اگر ماں کسی کی قبر میں بھی چلی جائے نا، اسے بچوں کا خیال رہتا. وہ قبر میں بھی جو ہے نا اللہ سے توسل کر رہی ہوتی ہے، جس بھی درگاہ میں ہو، جس جوار میں بھی ہو، اسے یہی رہتا ہے کہ میرے بچے کیسے. یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. دیکھیے، کائنات کی سب سے بڑی ماں ہے فاطمہ زہرا. علی سے وصیت کی تھی کہ علی یا ابو الحسن مجھ سے وعدہ کرے. بہت سی وصیت ہے، اس میں ایک وصیت یہ کہ روز میری قبر پر آئیے گا، روز میری قبر پر آئیے گا اور میرے سرانے تلاوت قرآن کیجئے گا. زہرا نے کہا مجھے تلاوت قرآن سے بڑا عشق ہے، میرے سرانے آئیے گا، مجھ سے باتیں کیجئے گا. علی نے اقرار کر لیا اور علی روز قبر زہرا پر جاتے تھے. روز جاتے تھے، مغرب سے پہلے واپس آ جاتے تھے اور گھر میں مغرب ادا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ علی، آخری جملے ہیں تقریر کے، چاہیں تو رو لیجئے گا، بس آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں. ایک دن ایسا ہوا علی کو قبر زہرا پر بہت دیر ہو گئی. بیٹھے رہے باتیں کر رہے تھے. ادھر جب مغرب بھی آگے بڑھ گئی، ادھر بچے ہوئے پریشان. زینب ام کلثوم نے سر پیٹنا شروع کیا، خاک اٹھا کے اپنے سر پر مل رہی تھی. کبھی بھائی سے لپٹ رہی ہیں، کبھی حسین سے لپٹ رہی ہیں، اور لپٹ کر چاروں بچے رو رہے تھے. ایسے میں زینب ام کلثوم نے دونوں بھائیوں سے کہا، بھیا اماں تو چھوڑ کر چلی گئی، آج بابا بھی واپس نہیں آ رہا، آج ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ چاروں بچے آپس میں لپٹ کر رو رہے تھے. ادھر زہرا کی قبر لرزنے لگی. زہرا کی قبر سے آواز آئی، ابو الحسن جتنی جلد ممکن ہو گھر چلے جائیں، اس لیے کہ میری زینب پریشان ہے. میں کہوں گا فاطمہ زہرا، آج زینب کے سر پر بھائیوں کا سایہ ہے، علی کا سایہ ہے. کر یہی زینب بازار کوفہ، دربار کوفہ ایک ایک سے چادر مانگ رہی ہوگی.